کیونکہ اللہ والوں کی شان ہے یہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، وہ اللہ والے تو راتیں ہی سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو، عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، پوری رات کے قیام کا۔ اور پھر اللہ والے کرتے کیا ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، چوتھی شان کیا ہے ان کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کی راتیں بھی قیام میں گزر جائیں، سجود میں گزر جائیں، وہ بھی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ والے دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ امام نفسی نے اسے تفسیر نفسی کے اندر ذکر بھی کیا ہے، آپ اس کی وجہ لکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے، اللہ والے اس کے بعد دعا مانگ کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں کبھی اپنے اعمال پہ فخر نہ کرنا، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا، فقط بھروسہ کرنا تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پہ کرنا، فقط بھروسہ کرنا تو اس کے فضل اور اس کی رحمت پہ کرنا۔ یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دینا، نہیں، عبادت بھی کرنا، نمازیں بھی پڑھنا، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز بھی جھکانا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یاد رکھنا، عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگ کے یہ بتلانا ہے کہ مولا اپنے عملوں پہ مان نہیں، مان ہے تو تیرے فضل پہ ہے، تیرے فضل پہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبادت کر کے اس کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو، چاہے فرضوں کے بعد ہو چاہے سنتوں کے بعد ہو، رب کی بارگاہ میں دعا مانگا کرو عاجزی کے ساتھ، وہ ہے ہی بڑا مہربان، اس کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے۔ عدل کرے تو بڑے بڑے پکڑے جاتے ہیں، لیکن فضل کرے تو بڑے بڑے گناہوں والے بھی بخشے جاتے ہیں۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا نا، میاں صاحب فرماندے نے عدل کرے تے تھر تھر کم بڑے اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاونے اوے وڈیاں گناہ والے۔ فرمایا جب وہ فضل کرے نا بڑے بڑے گناہوں والے بخشے جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں والے بخشے جاتے ہیں۔